بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم غزوہ بدر کے بارے میں کچھ تفصیلات پیش کریں گے۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ ہے جو 17 رمضان 2 ہجری یعنی 13 مارچ 626 عیسوی کو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقعہ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ جنگ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھی، جس میں مسلمانوں کی قلیل تعداد نے اللہ کے حکم سے ایک بڑی مشرک فوج کو شکست دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو قریش کے سرداروں نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کو مزید بڑھا دیا۔ مسلمانوں پر مسلسل مظالم اور مدینہ میں ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھیں۔ قریش کے تجارتی قافلے مسلمانوں کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے مدینہ کے خلاف مالی وسائل اکٹھا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے ایک مہم ترتیب دی، لیکن قریش نے ان کا سخت جواب دیا اور ایک بڑی فوج کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچ گئی۔ مسلمانوں اور قریش کی فوج کی تعداد: مسلمان 313، قریش کے مشرکین 1000۔ مسلمانوں کے پاس وسائل: 70 اونٹ، 2 گھوڑے، معمولی اسلحہ۔ قریش کی فوج کے پاس وسائل: 700 اونٹ، 200 گھوڑے، بھاری اسلحہ اور ذرہ بکتر۔ چونکہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کا وہم و گمان بھی نہ تھا، اس لیے بلا کسی جنگی تیاری اور اہتمام کے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو یہ اندیشہ لگا ہوا تھا، اس لیے جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو ہر راہگیر اور مسافر سے آپ کے حالات اور خبریں دریافت کرتا، تاکہ ان کے بعض مسافروں سے اس کو یہ خبر ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیرے قافلے کی طرف خروج کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے اسی وقت زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ قریش کو اطلاع کر دے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے قافلے کی خبر لیں اور اپنے سرمایہ کو بچانے کی فکر کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر اس قافلہ سے تعارض کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں، میں کسی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہوں، مگر غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن غزوہ بدر سے تخلف کرنے والوں پر کوئی عتاب نہیں ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قافلہ قریش کے ارادہ سے نکلے تھے۔ حزب الاتفاق بلا کسی قصد کے اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمن سے بڑھا دیا۔ کعب بن مالک نے غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے تخلف کو علیحدہ علیحدہ حرف استثناء سے ذکر فرمایا، دونوں کو ایک حرف استثناء سے مستثنیٰ نہ کیا اور اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ غزوہ تبوک کے استثناء کے لیے حرف العلا اور غزوہ بدر کے لیے حرف غیر کا استعمال کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں غزوہ بدر بہت عظیم غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے دین کی عزت و شوکت روشن ہوئی اور اسلام کا نام ناموس تاباں ہوا۔ اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز رونما ہوا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوہ کو
غزوہ بدر کبریٰ اور غزوہ بدر عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے۔ اس کا نام اس بنا پر ہے کہ اس کا دائرہ وسیع تھا اور اس کا پانی اتنا صاف شفاف تھا کہ اس میں بدر کامل نظر آتا تھا۔ اس غزوہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 19ویں مہینہ میں 12 رمضان المبارک کو روانہ ہوئے تھے۔ بعضوں نے 8 رمضان کہا ہے اور قتال 17 رمضان روزہ جمعہ واقع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں خلیفہ بنایا تھا۔ آپ کے لشکر میں 70 مہاجرین، 200 انصار اور بقیہ 8 اصحاب وہ تھے جو کسی عذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تھے، مگر اموال غنیمت میں ان کو بھی حصہ عطا فرمایا گیا۔ اسلامی لشکر نے بدر کے قریب نزول فرمایا اور معرکے سے ایک روز قبل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائے۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں یا اسے محض جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار کیا ہے؟ آپ جنگی حکمت عملی کے طور پر۔ انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور قریش کو پانی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ گویا باہمی صلاح و مشورہ ضروری ہے اور اچھی تجویز اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی رات بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کے پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر فوار کی مانند برسی اور انہیں پاک کر گئی۔ اس کی وجہ سے زمین میں سختی آ گئی اور مسلمانوں کے قدم جمانے کے لائق ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کے قتل گاہ ہے اور انشاءاللہ یہ کل فلاں کے قتل گاہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کے جڑ کے پاس رات گزاری۔ مسلمانوں کے دل اعتماد کے نور سے منور تھے۔ یہ شب جمعہ 17 رمضان کی رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ بنا کر رکھ دے۔ اس معرکے کا پہلا ایندھن
اسود بن عبد الاسد مغزوی بنا، جو بڑا بد اخلاق انسان تھا۔ وہ اعلان کرتے ہوئے نکلا، میں ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اسے تلوار سے قتل کر کے ڈھیر کر دیا۔ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ قریش کے 3 بہتر شہ سوار نکلے۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 نوجوان آئے۔ قریشیوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس ہمارے قوم کے ہمسروں کو بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا۔ دونوں کو گہرے زخم لگے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو کر مشرک عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ 3 بہترین شہ سواروں کو کھونے کے بعد مشرکین غیظ و غصہ سے حملہ آور ہوئے۔ گھمسان کا رن پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں انتہائی خشوع و خضوع سے مصروف تھے۔ پھر وحی نازل ہوئی، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی جانب پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی نہ تھا جس کی دونوں آنکھوں اور منہ میں اس مٹی سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ پرجوش لڑائی میں فرشتوں نے بھی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ایک انصاری حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور گھوڑے پر سوار تھا۔ معرکہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ لاش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا فرعون تھا۔ غزوہ بدر معرکہ حق و باطل تھا کہ جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو۔ غزوہ بدر کے اثرات، اسلام کی ساکھ مضبوط ہوئی، مسلمانوں کا وقار بڑھا اور عرب قبائل پر ان کا رعب طاری ہو گیا۔ مدینہ میں موجود منافقین کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو سخت دھچکا لگا اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پہلی جنگ میں فتح حاصل ہونے سے مسلمانوں میں مزید ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو فدیہ لے کر یا تعلیم کے بدلے آزاد کر دیا، جس سے اسلام کا رحم دلانہ چہرہ سامنے آیا۔ غزوہ بدر نے اسلامی ریاست کی بنیاد کو مضبوط کیا اور ثابت کر دیا، ایمان، تقویٰ اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ کم تعداد اور کم وسائل کے باوجود
اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان اسلاف کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز مل سکیں گی۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔